السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری سورہ المائدہ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 71 یعنی 71 سے تلاوت ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں آپ کو اس کے جتنی آیات کی بھی میں تلاوت کروں گی اس کے کچھ سیدھا سیدھا جو تجویدی رولز ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ، اور آپ کو ایک ایک لفظ کر کے اپنے ساتھ پڑھاؤں گی بھی۔ تو پہلے تلاوت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. یہاں پر ہماری آیت نمبر 75 تک تلاوت ختم ہوئی، نشان لگا لیجئے۔ 71 پہ دوبارہ آ جائیں اور ایک ایک لفظ کر کے میرے ساتھ پڑھ بھی لیں، اور اس کی ہم تھوڑی سی آپ کو رول بھی بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ وَحَسِبُوا، آپ دیکھیے حسبو، بو کو ہم نے کھینچا اس لیے کہ اس کے ساتھ واو مدہ ہے، اور اس کے اوپر دیکھیں مد ہے۔ اس حسبو پورا حق ادا کرنا ہے۔ اللہ لام پہ تشدید ہے، سختی سے جڑے گا، تکونا تکونا، نون زبانہ زیادہ نہیں کھینچنا، فتنہ تم، یہاں پہ اخفا حقیقی، غنہ کاملہ، فعمو، عین کو عین کی طرح، فعمو، میم واو پیش مو، دو حرکات کھینچے گا، وصمو، اب اس میں دیکھیے سواد جو ہے ہیوی لیٹر ہے، غصہ دیکھتن کس کی فیملی سے؟ میم جو ہے وہ تشدید کے ساتھ ہے، سمو، یہ جو ہے میم، یہ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ اخفا، سوری یہاں غنہ ہو رہا ہے بڑا، کون سا؟ اکمل غنہ، دیر تک آواز ناک میں چھپے گی کیونکہ ڈبل میم ہے سم۔ پھر اس کے بعد جو سم، ادھر بھی آپ دیکھیے کہ میم پہ تشدید ہے، ڈبل میم پہ تشدید ہونے کی وجہ سے ڈبل غنہ یعنی بڑا غنہ اکمل غنہ ہوگا، لیکن سم اتنا ہی آپ نے پڑھ کے فوراً اگلے لیٹر پہ چلے جانا ہے۔ میم کی آواز کے ساتھ الف نہیں لگانا، ما، ایسے منہ نہیں کھولنا، ما نہیں کرنا، سم، تاب اللہ، تاب اللہ، اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، اللہ کے نام میں لام کو ہیوی کر دیا، اس رول کو کہتے ہیں لام جلالہ۔ علیہم، علیہم، عین کو عین کی طرح، لئی یا لین ہے، ثم، یہاں بھی دیکھیے میم مشدد اکمل غنہ، امو، وسمو، بالکل اسی طرح سواد ہیوی، میم پہ اکمل غنہ، کثیر منہم، کثیر
देखिए अकमल गुन्ना हो रहा है ना, ये आवाज़ देर तक नाक में छुप रही है, इदगाम हो रहा है, क्यों? मीम पे तशदीद है। जब भी नून, और आसान लफ्ज़ों में याद रखिए, नून और मीम जब भी तशदीद के साथ आते हैं, बड़ा गुन्ना होता है, उसको कहते हैं अकमल गुन्ना, ठीक है? आगे देखिए वल्लाहु, वेल, वेल, वेल तो बारीक पढ़ेंगे, वेल्लाहु, लाम पे हैवी कर दिया आवाज़ को, क्योंकि ज़बर है ना, अल्लाह के नाम से पहले, तो लाम जलाला हो गया। फिर देखिए बसीरुम बिमा यामलून, अब बसी में स्वाद हैवी, अब ये रुम, रा दो पेश रुन है, लेकिन हम रुन की आवाज़ में नून है, लेकिन हम इसको रोम पढ़ रहे हैं, मीम की आवाज़ के साथ पढ़ रहे हैं, क्यों? इसलिए कि तनवीन के फौरन बाद बा आ गया, बीमा का बा आ गया। इस बा के आने की वजह से इकलाब का कायदा ये कहलाता है कि नून की आवाज़ मीम में तब्दील हो गई। तो आपके आगे अगर कभी ऐसा कुरान पाक हो लिखा हुआ कि जिसके ऊपर ये मीम नहीं भी लिखा हो, तो आप फौरन समझ जाएं कि तनवीन के फौरन बाद बा आ गया है, तो अब हमने रुन नहीं पढ़ना, रोम, रोम, बसीरुम, और गुन्ना भी होगा इसमें, दरमियाने तबके का, लेवल का, बीमा यामलून, ये आइन को जमाओं के साथ पढ़ना है, झटका नहीं देना है। अब देखिए अगली आयत में, आयत नंबर 72 में देखिए, लक़द, काफ को हैवी भी करना है, दाल पे कलकला भी करना है। काफ को हैवी क्यों किया? इसलिए कि गुस्सा दिक्तिन किस, जो 7 हैवी लेटर्स हैं, काफ उस फैमिली का है, और दाल पे हमने कलकला इसलिए किया कि एक फैमिली है कुतुब जद, वो कौन कौन है उसमें शामिल? कौफ, तो, ब, जीम, दाल, ये 5 हरूफ उस फैमिली में हैं, और जब भी ये जज्म के साथ आएंगे तो इन पर कलकला होगा। कलकला किसको कहते हैं? आवाज को मखरज पे हिला देते हैं। लक़द, पद, इसको जमाना नहीं है, काफ को हैवी, दाल पे कलकला। फिर देखिए कैफ वल्लज़ीन, कैफ बारीक, कैफ वल्ला, रा को हमने हैवी करना है, सिर्फ रा को, बाकी तमाम बारीक हुरूफ हैं, रा को हमने हैवी क्यों किया? उसके जबर की वजह से, क्योंकि रा कंडीशनल हैवी है, जब रा पे जबर होगा या पेश होगा तो रा हैवी होगा, वरना नहीं। ठीक है, आगे देखिए कौलू, अब इसमें कौ को हमने मोटा कर दिया, साथ जो कौ के साथ जो अलिफ है ना, इस ये होता है अलिफ, ये ये भी अब मोटा हो जाएगा। मैं अक्सर आपको बताती हूँ ना कि 3 हरूफ कंडीशनल है, जिसके अंदर पहला कंडीशनल हर्फ मैं आपको अलिफ बताती हूँ। तो अलिफ की कंडीशन ये लगी हुई है, जब अलिफ मोटे हर्फ के साथ आता है तो उसकी आवाज़ भी मोटी हो जाती है। ओ ऐसे हो जाएगा, ठीक है? क़ालू, लू तो बारीक है लेकिन खींचना भी है आगे, क्योंकि उसके साथ वाव मद्दा भी है और ऊपर एक मद भी है, ठीक है? और जो 3 कंडीशनल हुरूफ है ना, जो हैवी हो जाते हैं, उनमें एक अलिफ और एक रा और एक लाम। पीछे आपने लाम की शक्ल भी देख ली कि अल्लाह के नाम में होगा तो, और रा की शक्ल भी देख ली कि जब ज़बर के साथ होगा, और अलिफ भी देख लें कि अलिफ वो है जो खाली अलिफ होता है, जब मोटे हर्फ के साथ, भारी हर्फ के साथ आता है, भारी हो जाता है, जब हल्के के साथ आता है तो हल्का हो जाता है। ये इसकी कैफियत है। और जब इस पे अलिफ के ऊपर ज़ेर ज़बर पेश मद लग जाए तो वो फिर आगे मैं आपको बताऊँगी कि वो हमज़ा भी बन जाता है। हमज़ा अलिफ हो जाता है, ठीक है? अब देखिए इन्नल्लाह, नून पे तशदीद है ना, इन पूरा हमने गुन्ना यहाँ पे कर लिया, उसके बाद ज़बर के, अल्लाह के नाम से पहले ज़बर है तो यहाँ लाम जलाला भी होगा। इन्नल्लाह हुवल, देखिए हुवल मसीहु इब्नु, हुब्नु, बा पे कलकला, हाँ जो है वो बा से जुड़ेगा लेकिन बा पे कलकला होगा, हुब्नु मरियम, यहाँ पे रा हैवी लेकिन रा हैवी लेकिन जमाओ के साथ। फिर देखिए वक़ाल अल मसीहु, को सिर्फ कौ हैवी, बाकी तमाम बारीक हुरूफ, या बनी, या को हमने इसलिए खींचा कि उसके ऊपर खड़ी ज़बर है अलिफ के बराबर, और नी, ना या ज़ेर नी, और ऊपर मद भी है। फिर देखिए इसराईल अबुदू, इसरा, रा के ऊपर रा के ऊपर मद भी है, ज़बर भी है, उस मद का हक अदा करना है। और ई हमज़ा, हमज़ा या ज़ेर ई, 2 हरकत हमने खींचा। फिर लाम को हमने आइन के साथ लअबुदू, लअबुदुल्लाह, आगे अल्लाह का नाम आ गया, और अल्लाह के नाम से में लाम जलाला हो गया, और उसमें चूंकि अल्लाह के नाम में शर्त है ना कि अल्लाह के नाम से पहले अगर जबर या पेश हो तो फिर लाम जलाला हो जाता है। इसराईल अब्दुल्लाह रब्बी, रब्बी, रा को हैवी और सख्ती से बा के साथ जोड़ना है, रब्बी व रब्बकुम, दोनों जगह सख्ती से जुड़ेगी रा, दोनों जगह हैवी होगी। इन्नहु, नून पे तशदीद है, बड़ा गुन्ना हुआ, हा उल्टा पेश हु, कितना खींचेगा? वाव मद्दा के बराबर, क्योंकि कुछ जैसे 3 हरूफ है ना, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, इसी तरह से खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश उन्हीं के कायम मुकाम है। यानी जितने वो मद्दा के हरूफ खींचते इतने ये 3 हरूफ, तो ये उल्टा पेश कितना खींचेगा? वाव मद्दा के बराबर। फिर देखिए मई युशरिक, इदगाम ताम, इदगाम नाकिस, नाकिस इदगाम हो रहा है।
اس میں دیکھیے مئی، اس میں کہیں تھوڑی سی آواز نون کی ہے بھی صحیح، کہیں کہیں ہے بھی صحیح اور کہیں کہیں نہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے، اب میں آپ کو آسانی کے لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میں ادغام کی قسمیں پہلے پڑھا چکی ہوں، پھر پڑھاؤں گی انشاءاللہ۔ ابھی میں آپ کو ذرا جلدی سے تیزی سے بتا دوں کہ آپ اس میں، کیونکہ ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ اس پہ تشدید ہے نا، یا کے اوپر جو تشدید ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ادھر دو یا ہے، جو آسان قاعدہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو جو دو یا ہے، ایک کے پاس تو حرکت ہے، کون سی؟ اوپر جو لگی ہوئی پیش، اندر جو چھپا ہوا یا اس کے پاس حرکت نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ پیچھے جائے گا۔ پیچھے تو نون ہے، اس کے پاس تو خود حرکت نہیں ہے، تو اور پیچھے جائے گا کہاں؟ میم کے پاس جائے گا، وہاں سے حرکت لے گا، لیکن بیچ میں مئی ایسے کر کے آ، آواز ہوگی، کیونکہ یا جہاں جب یا کے اوپر ادغام ہوتا ہے تو اس طرح کا ہوتا ہے، من یشرک، تمام جماؤں کے ساتھ، باللہ، باریک، باریک تمام باریک حروف ہیں۔ پھر فقد، قاف ہیوی، دال پہ کلکلا، حرم اللہ، را کو سختی سے جوڑنا ہے کیونکہ را دو ہیں، حرم اللہ، اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، ٹھیک ہے۔ علیہ الجنت، علیہ، لئی، یہاں دیکھیے اس کو اردو کی طرح علیہ نہیں پڑھیں گے، علیہ الجنت، غنہ بھی کیا، سختی سے بھی جوڑا، ومأواہ النار۔ اب یہ دیکھیے یہ کیوں جھٹکا دیا میں نے؟ کیونکہ یہ الف جو ہے یہ حمزہ الف بن گیا۔ الف کون سا ہوتا ہے؟ وہ جو بالکل خالی ہوتا ہے، آپ کو میں نے پیچھے دکھایا نا، قالو کے ساتھ جو الف ہے وہ خالی الف جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور یہ کون سا ہے؟ یہ ہے جو وَمَأْوَاهُ النَّارُ، یہ جو ہم اس کو حمزہ الف پڑھ رہے ہیں نا، یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جزم ہے، اور اس کو ہم نے آگے واو کو اس لیے کھینچا کہ اوپر اس کے کھڑی زبر ہے، ہن، یہ ہم نے غنہ کیا کیونکہ نون پہ تشدید ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اس میں زو کھڑی زبر کے ساتھ ہے، ڈبل ہے اور ہیوی لیٹر ہے، خصہ دقن کس کا لیٹر ہے؟ زو، اس کو سختی سے بھی پڑھنا ہے، اس کو الف مد کے برابر کھینچنا بھی ہے، اور پھر نون ساکن کے بعد صاد ہے یا اخفا حقیقی غنہ کاملہ، صاد ہیوی لیٹر ہے، دو حرکات کھینچے گا بھی، اخفا بھی ہوگا، اور را کو ہم ہیوی کر کے چھوڑ دیں گے، سور، کیونکہ را کی جو زیر ہے اس کو تو ہم نہیں پڑھ رہے نا، اس کا اثر کہاں سے آ رہا ہے؟ پیچھے سے آ رہا ہے، کس کا اثر آ رہا ہے؟ صاد کی زبر کا۔ پھر دیکھیے لقد کفر والذین، اس میں بھی قاف ہیوی، دال پہ کلکلا، کفر والذین سب باریک حروف ہیں، قالو میں وہی قاعدہ، قالو قاف ہیوی، لو کو زیادہ کھینچنا ہے مد کی وجہ سے، واو مد ہے اور اوپر بھی ایک مد ہے، اسی طرح ان اللہ، نون پہ تشدید ہے، نون پر زبر ہے، اللہ کے نام میں لام جلالہ ہوگا، سالسو باریک حروف ہے، سلاسہ، اگر ہم رکیں گے تو سلاسہ، تا دو زیر تین کی ختم، تا جو گول تا ہوتی ہاں میں بدل جاتی ہے، وما من، وما، اب دیکھیے اس طرح میم کے ساتھ الف ہے، باریک ہے، باریک ہی رہے گا، الف جب باریک کے ساتھ آتا ہے باریک رہتا ہے، موٹے کے ساتھ موٹا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہیوی کے ساتھ ہیوی ہو جاتا ہے، تو الف یہ ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، یہ صرف دوسرے کو آواز دیتا ہے، یہ ہوتا ہے الف، لیکن جہاں اس پر کوئی حرکت لگ جاتی ہے تو وہ پھر الف نہیں رہتا، حمزہ الف بن جاتا ہے، حمزہ کی طرح اس کو جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے، وما من الہن، وما من من، دیکھیں پورا اظہار کیا نا ہم نے، آگے حمزہ الف ہے نا، الف زیر ای، الف زیر، الف کے نیچے زیر آ گئی، حمزہ الف ہو گیا، حمزہ کیا ہے؟ حرف ہلکی ہے تو اظہار ہلکی ہوگا، من الہن الا، پورا ہم نے اس کو الا ایسے کھینچ کے پڑھا کیونکہ اس کے اوپر مد بھی ہے، پھر الہم واحد، الہم، ہاں دو پیش ہن نہیں ہے، واؤ کے اندر جوڑ رہا ہے جا کے، الہم، واؤ کے ساتھ جا کے جوڑا، واحد، دال پہ کلکلا کر دیا ہم نے، کیوں؟ دال دو پیش دن کی تنوین کو ہم نے روک دیا، ہم نے یہ عارضی سکون کیا تو دال خالی ہو گیا، دال جب خالی ہو گیا سکون والا ہو گیا، تو ہمیں یاد آ گئی بات، کیا؟ کتب جد کا لیٹر، کتب جد کے 5 حروف ایسے ہیں کہ ان کے اوپر جب جزم ہوتی ہے یا سکون ہوتا ہے تو پھر کلکلا ہوتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں جب ہم رکتے ہیں عارضی سکون کرتے ہیں تو پھر ہمیں کلکلا کر کے واحد ہلا کے روکنا ہوگا، لیکن باریک موٹا نہیں، وَإِلَّمْ يَنْتَهُ، اب یہ يَنْتَهُ یہ اخفا حقیقی غنہ کاملہ، اب دیکھیے یا غنہ ہو رہا ہے بڑا، یقولون، قاف ہیوی اور دو حرکات، لو دو حرکات، یا اور نون ایک ایک حرکت، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ، لَيَمَسَّنَّ، اب دیکھیں نون پہ تشدید ہے نا تو غنہ بھی ہو رہا ہے اور سختی بھی ہو رہی ہے، سین کے اوپر بھی نون کے اوپر بھی، تمام باریک حروف ہیں، اور یہ لَيَمَسَّ، اس کو لا نہیں کرنا، الف نہیں بنانا، ل اور لا فرق ہے، لا کے اندر آپ کا منہ کھلے گا، لا، لام علی زبر لا، اس کا مطلب نہیں، ل، ل، لام زبر ل، البتہ
تو اس کے معنی نہ بدل جائیں، بار بار بتا رہی ہوں، اکثر آپ لوگ سناتے وقت یہ والی غلطی کرتے ہیں، تو آئندہ نہیں کرنی۔ پھر دیکھیے کیفرو، کیفرو، آپ دیکھیے باریک حروف کو باریک پڑھنے کے لیے آپ کا منہ ہنسنے کی طرح کھلے، کبھی آپ کے لیٹر موٹے نہیں ہوں گے۔ رو، را واؤ پیش، رو، ہیوی کریں اس کو کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے۔ منہم عذابن، عذا، عین کو عین کی طرح الف کی طرح نہیں، اور علیم کو الف کی طرح، عذابن علیم۔ عموماً لوگ ایک ہی لے میں پڑھ دیتے ہیں، عذابن علیم، یعنی عین کو بھی الف کی طرح پڑھ دیتے ہیں، نہیں، عذاب علیم۔ اب یہاں پہ ہم نے پورا اظہار کیا نا، عذابن، آگے حمزہ الف تھا نا اس وجہ سے، تو اظہار ہلکی کیا ہم نے۔ افلا، افلا، اب دیکھیں لام الف زبر لا، یہاں ہم نے پورا پڑھا، لیکن تمام باریک حروف ہیں، باریکی سے پڑھنا ہے۔ یتوبون، تمام باریک حروف ہیں، اللہ، لام جلالہ ہو گیا، و یستغفرون، یستغ، غین کو ہیوی، تمام باریک حروف، اور یستغفرون، نون ہا زبر نہ، اس کے اندر ہم نے الٹا پیش کو روک دیا کیونکہ یہی رکنے کا ایک طریقہ ہے۔ اب آخری آیت پہ آ جائیے، واللہ غفور الرحیم، پورا ہم نے واللہ میں لام جلالہ ہوا، غفور الرحیم پورا، ادغام تام بلا غنہ کہلاتا ہے یہ اظہار، اس کے اندر کوئی وہ غنہ ونہ کچھ نہیں، غفور الرحیم۔ پھر آخری جو ہماری آیت ہے 75، مل مسیح ابن، مل مسیح ابن، باپ کلکلا، مریمہ میں را ہیوی، الا رسول، اس میں بھی را ہیوی، باقی تمام باریک، لام کی دو پیش کو روک دیا ہم نے، یہاں عارضی سکون کیا، قد، قاف ہیوی، دال پہ کلکلا، خلت، خا پہ خلت، تا پہ خواب ہیوی، لت، جماؤں کے ساتھ، من قبلی ہی، قبلی، من، یہ اخفا حقیقی غنہ کاملہ، نون ساکن کے بعد قاف ہے، اخفا بھی موٹا ہوگا کیونکہ قاف ہیوی لیٹر ہے، اور پھر با پہ کلکلا ہوگا کیونکہ وہ جزم کے ساتھ ہے، اور اخفا حقیقی کے ساتھ کون سا غنہ ہے؟ سیکنڈ لیول کا غنہ کاملہ، یعنی پہلے والے سے تھوڑا چھوٹا، من قبلی الرسل، اس میں را ہیوی، باقی تمام باریک حروف ہیں، قاف ہیوی، باقی تمام قاف اور با ہیوی، قاف تو ہے ہی، خود سا دیکھتے ہیں کہ 7 ہیوی لیٹرز فیملی میں سے، جبکہ را کنڈیشنل ہیوی ہے، باقی با پہ کلکلا اس لیے ہوگا کہ با جو ہے قطب جد کے اندر ہے اور وہ سکون کے ساتھ ہے، تو ایک دیکھیں باقی تمام باریک پڑھنے، اور ہم نے عارضی سکون کیا اس لیے را کے پیش کو روک دیا، کتنی سارے قاعدے لگ گئے نا چھوٹی سی جگہ میں۔ یہاں پہ تشدید کی وجہ سے غنہ ہو رہا ہے بڑا، صدیقہ، صد، صاد دال زیر سے، صاد ہیوی، سختی سے دال کے ساتھ جوڑنا ہے، صدیقہ، دال کو 2 دفعہ پڑھنا ہے، قاف کو ہیوی کرنا ہے، تا، تا مربوطہ ہاں میں بدل جائے گی، گول تا ہاں میں بدل جائے گی اس صورت میں جب ہم رک جائیں گے۔ پھر دیکھیے کان یاکلانی، یاکلان الطعام، نطعام، اس میں تو کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے، ہیوی لیٹر کر کے پڑھنا ہے، لام کے اوپر زبر ہے کھڑی، اس کو الف کے برابر کھینچنا ہے، اور یہ جو میں نے یا ایسے کر کے جھٹکا دیا، یہ کیوں؟ حمزہ الف کی وجہ سے، الف پہ جزم ہے، اب یہ حمزہ الف ہے، یاکلانی نطعام، نطعام، اگر رکیں گے تو عام، انظر، یہاں بھی دیکھیے اخفا حقیقی غنہ کاملہ، ہیوی اخفا، ذو کی وجہ سے، ذو موٹا ہے نا، خصہ دیکھتے کس کا، انظر، ٹھیک ہے، اور دیکھیے کیفا، کیفا باریک ہے، کئی یہ یائلین ہے، نبینو، سختی سے جوڑنا ہے، لہم الآیاتی، آیا، اکثر یہ لفظ آتا ہے، میں بتاتی ہوں، آیا، دونوں پہ کھڑی زبر ہے، ثم انظر، ثم انظر، اس پہ دیکھیے تشدید ہے، بڑا غنہ ہوگا، پھر آگے منظر، ادھر اخفا بھی ہو رہا ہے، پیچھے غنہ اکمل ہو رہا ہے، آگے غنہ کاملہ ہو رہا ہے، آگے کیونکہ پیچھے صرف غنہ ہو رہا ہے اور آگے اخفا حقیقی غنہ کاملہ ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد ذو ہیوی لیٹر آ رہا ہے تو غنہ بھی ہیوی ہوگا، اور انظر، اس میں ذو بھی ہیوی ہوگا، را بھی ہیوی ہوگا، کیوں؟ اس کے پیش کے اثر کی وجہ سے، پھر ان، نون کے اوپر تشدید ہے، اوپر کھڑی زبر ہے، ان یؤفکون، ٹھیک ہے، یہاں تک ہماری یؤفکون، ہم نے یہاں پر تمام باریک حروف کو پڑھا اور باریکی کے ساتھ، یؤفکون، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم ملیں گے، انشاءاللہ زندگی رہے گی تو ہم اپنی سورہ مائدہ کی تفاسیر کریں گے، یہاں تک تو آپ سب کی حاضری پوری ہونی چاہیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔